ہمارے وہاں بڑا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ایکسائٹنگ میچ کھڑا ہو جاتا ہے، آخری کال آ جاتی ہے 24 نومبر کی، پھر ایک کال کا ہمیں ملی ہے میرے خیال تو کال ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ایک کال نہیں چینج ہوتی ہے، میرے خیال سے نومبر کی ایک کال ہے، پھر جنوری کال ہوگی. دیکھیے جی میں پرانا پی ٹی آئی کا ورکر رہ چکا ہوں، تو میری تو آخری وقت کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کی جیل میں رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب مال بھی نہ بنائیں اور اقتدار کو انجوائے بھی نہ کریں، کیونکہ اس ملک کے اندر اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہو جاتا ہے اس کے قریب قریب کے لوگ، خاندان کے لوگ یا اس کی جیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں، اقتدار کے مزے بھی لوٹتے ہیں، یا پھر جنرلائز بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہمارے وہاں اس ملک کے اندر لیڈر ہیں جو شہید بھی ہو گئے اور ان کی لاش پہ بھی سیاست ہوتی ہے. تو یہ نام بڑا نارمل نام رہا ہے بدقسمتی سے، اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اب ان کے پاس تو کوئی ساتھی رہا نہیں ہے، تو سب ڈرامے بازی کمپرومائز لوگ ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جس طریقے کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ لوگ نکل بھی گئے، پروٹوکول بھی آ گئی، گاڑیاں بھی آ گئی، انٹر بھی بچ گئے، اور اب کہانی کے لیے سب اندر خانے مل کے ڈرامہ کر رہے ہیں غریبوں کو مروانے کے لیے. پھر آگے آ رہے دہشت گردی ہمارے ملک کا ایک حصہ چل رہا ہے، اللہ خیر کرے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک. پہلے مداخلت، اب ہم مجھے یقین کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ مداخلت ہوئی رجیم چینج کے اندر، کیونکہ اب ہم کانگریس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے وہاں تو ہم اتنے بےحس اور بے شرم ہو چکے ہیں. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں، نہ میں حکومت کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں نہ میں کسی اور کے، بڑا ایز اے پاکستانی اور سٹنگ سینیٹر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں بے حسی بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی آگے مداخلت کر لے، کوئی بھی آگے بات کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی رجیم چینج کے لیے اس ٹائم پر، کیونکہ اب اچانک سے چیمپئنز آ گئے ہیں، کانگریس آ گئی ہے، یو ایس آ گیا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. بھائی ہیومن رائٹس وائلیشن تو فلسطین میں ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو ادھر تو میں نے کوئی خط نہیں دیکھا، نہ کوئی آگے بڑھ کے آیا ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سپر پاور ہے، تو میری نظر میں تو آپ سپر پاور نہیں، میری نظر میں تو آپ لوگ زیرو پاور ہے. کیونکہ یہ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. عافیہ صدیقی کا کیس ہے، اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر میں اپنی کون سی بات کو مانوں، اپنی کون سی پالیسی کو مانوں، کون سی دقیانوسی فیلڈ پالیسی کو مانوں؟ آپ پہلے ہم نوالا ہم پیالہ تھے صدام حسین کے ساتھ، 32 سال اس کو راج کرنے دیا. پھر ایک دن اچانک سے پالیسی آ گئی جی کانگریس یا یو ایس کی طرف سے کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے، وہاں تباہی بھیج دی، اس کو رجیم سے ہٹا دیا. آج تک وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے ہمیں. افغانستان کے اندر آپ آئے، آدھے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے، ہمر ہیلی کاپٹر گولہ بارود بندوقیں نائٹ ویژن گاگل سب چھوڑ کے چلے گئے، نہ اس کے ارد گرد کے ممالکوں کو لسٹ دی، نہ کوئی چیز کی. پھر آپ لوگ چیمپئن بنے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو گئے، ہمارے ملک کا. میں آپ کے ملک کے اندر انگوٹھی پہن کے کوئی وارنٹ لے کے باہر نہیں نکل سکتا. یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے. آپ ہم نے قربانیاں دی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے، شہادتیں دی ہے ٹیررزم کے نام کے اوپر، لڑائی لڑی ہے، اس کے باوجود آپ کی اب نئی مداخلت ہے کہ جی آپ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو بھائی ہیومن رائٹ وائلیشن تو 500 جگہوں پہ اور ہو رہی ہے، وہاں کیوں نہیں پالیسی چینج ہو رہی، وہاں کیوں نہیں کوئی آ کے بول رہا، وہاں کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا. کبھی ہمیں ویسٹرن ورلڈ سے آ جاتا ہے بھائی آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کا مداخلت نہیں کرتے. آپ آپ کا اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ، میں تو ان کا بڑا سپورٹر ہوں ہمیشہ سے، اور میں ان میں سے بزدلوں میں سے نہیں ہوں پاکستانی پالیٹیشین میں سے جو ٹرمپ کے بارے میں باتیں کر کے پھر اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے جائے. جو بات کی ہے تو کھڑے رہے، اچھی یا بری. وہ اپنے آپ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچا نہیں سکیں، اس پہ گولیاں چل رہی ہیں. آپ کی سیکرٹ سروس کہہ رہی ہے، ہیلے بہانے کر رہی ہے، اس کے بعد آپ سے ریزائن کرا دیں. تو ہم میں اور باپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین کے کیسز کرتے رہے، پوری دنیا کے کیسز پہ کرتے رہے، آپ بھی کرتے رہے. آپ نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی، ہم نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی.
تو یہ اگر پاکستان اور امریکہ کا موازنہ کرے, کمپیرزن کرے, تو مجھے تو کوئی اس میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا. بلکہ ہم تو چلے ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, لیکن آپ کو چیمپئنز بنے تو پورے چیمپئنز بن کے آئے ہیں. کوئٹہ میں ابھی دہشت گردی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ادھر کوئی چیمپئنز نہیں آئے, کوئی کانگریس نے لڑے نہیں کیا, لابیز کے تھرو ڈالرز دے کے ملین. مطلب یہ سب الزامات تو میں بھی گھوم کے لگا سکتا ہوں. آج آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں, کبھی آپ میری ڈیموکریسی کے اندر ہیں, کبھی آپ میری جوڈیشری کے اندر ہیں, کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں, کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بجلی کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں اپنی نبی کی, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ انسٹیگیٹ آف وائلنس ہے, آپ آگ لگائے. کبھی آپ چلتے ہوئے آدمی کو بچوں کے سامنے ہراس کر دیتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں, گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ آگ لگانے کی چیزیں نہیں ہے, یہ آگ بجھانے کی چیزیں. اسی طرح آج آپ آگے, جب آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب آپ آگے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کے لیے آگے, پہلے آپ ان کو نکالنے کے لیے آئے, آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں, سارا ڈرامہ 24 کو ایک پانی کا بلبلا جو بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے گنڈا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستان کے سسٹم میں ساری سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے, کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے, کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر, کسی کی ماں کھڑی ہوگی, کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا, کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی, کسی کی بیوی کھڑی ہوگی, غلام ہے سارے. ریاست جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی, اس سے زیادہ گھٹیا ہے. سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہیں. یہ 25 سال پرانا آدمی ہے, 5,000 آدمی ہی لائے گا, اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک ہے, پولیٹیکل پارٹی, ہم نے بھی 15 سال اس میں دی, ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں, ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آ کے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ کہیں گے بھائی باہر نکلو, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ آپ قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوگا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پون ہو جائے, یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5,000 7,000 8,000 آدمی آپ کی مشینری لا کے پاکستان میں چڑھائی کی بات کریں. میرا کوئی لو لاس نہیں گورنمنٹ کے ساتھ, نہ مجھے پسند ہے گا, اور ان کی بھی عقلی ہے کہ ان کو ہینڈلنگ کرنی نہیں آتی. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آخر یہ جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر, جو انفلوئنس کر رہے ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس کا کون, ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاستدان جو سو رہے. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو صدام کا بتایا, میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا, میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا, میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹ وائلیشن ادھر ہی ہے. اب آپ موازنہ کریں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. آئی ایم اے گریٹ سپورٹر, آئی ریئلی لائک, آپ کے ملک کے لیے اچھا آدمی ہے, لیکن اس کو گولی لگی, گولی چلی, کس نے چلائی گئی؟ اب میں بھی آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے وہاں بھی. اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنا بڑا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے جا رہا ہے, سیکرٹ سروس فیل ہو گئی, پھر آپ تو ادھر سے نکال دیتے. تو اگر ہم یہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے, کبھی اپنا ملبہ ہے آپ پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے. فرق یہ ہے کہ چیمپئنس کیوں بنے گے. دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ 40 آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں, کبھی 50, آپ 5 سے 40 آدمی رکھ لیں. میرے یہاں سے سینیٹرز یا سمیت میرے آگے کوئی پالیسی لیٹر لکھ دے یو ایس کو, تو اسے کیا فرق پڑے گا ان چیزوں میں؟ آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے, آپ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. اور مجھے ایز اے پاکستانی یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور بڑا میں پرائڈ اس پہ لیتا ہوں کہ میری جو لوکیشن ہے جدھر میں موجود ہوں پاکستان, وہ ایک آرٹری ہے, اور جتنے بھی ویسٹرن دل دھڑک رہے ہیں چاروں طرف, وہ آرٹری کا بلڈ فلو میرے ملک سے گزرتا ہے. اگر مجھے آپ چوک کریں گے تو سارے آپ کے جو محبت کرنے والے ہارٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی ریلیونس پتہ ہے, مجھے اپنی نیوسنس نہ بنائیں, مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, مجھے اپنا دوست بنائیں. آپ سجیشن دیں ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر ایک عدم استحکام کے لیے, ملک کے اندر ایک پیس کے لیے آپ سجیشن ضرور دیں, ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسی جو ہے
جس نے پورے خطے کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اسپیشلی جو چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے سو کالڈ یو ایس. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس کے لوگ آ کے یہ بتائیں کہ آپ خطے کو ری ایڈریس کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری وزٹ کریں, کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے, افغانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور ساری اکوپمنٹ لے کے چلے گئے جو بین ہے, جن پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا. اسی طرح جب ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے آپ لوگ آئے تو آپ نے اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کیا, کوئی ٹیررسٹ تھا, تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی, کسی کا بچہ, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی مار دی. وہاں سے وائلنس اور ریونج شروع ہو گیا. اس کو ری ایڈریس کریں, تماشا بند کریں مداخلت کا, یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے, نہ 24 کو مارکا پیش آ رہا ہے. یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے, جو ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں, جو گھوم پھر بھی رہے,